بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ شیطان عید کے دن کیوں روتا ہے؟ پیارے دوستو، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے اور دربار خداوندی عز و جل سے کوئی ساحل مایوس نہیں لوٹایا جاتا کہ پیارے دوستو، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن یعنی شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی اسے انعام کی رات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں کے اندر بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کے اندر چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میرے بندوں، مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے روز یعنی اس عید کے نماز کے اجتماع میں آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اسے تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس سے تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے تو میں بھی تمہاری خطاؤں کے پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور میری عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تم مغفرت یافتہ ہو چکے ہو، کہ تم نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ پیارے دوستو، مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن یعنی شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور شیطان آگ بگولا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ نبیوں کے سلطان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمایا کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ کے ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور اس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور تمام لوگوں پر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ذی الحجہ شریف 8 اور 9ویں رات، 10ویں رات کو، اور 4تھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یعنی جو بندہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب شیطان اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر اس قدر کرم نوازیاں دیکھتا ہے تو وہ جلتا کرتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آج آپ اپنے غضبناک کیوں ہیں اور اداس کیوں ہو رہے ہیں، اور اس رونے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا انہیں لذات اور انہیں نفسیاتی خواہشات کے اندر مشغول کر دو۔ اور پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان پر عید کا دن نہایت ہی گراں گزرتا ہے، لہٰذا وہ شیاطین کو حکم صادر کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسی میں مشغول کر دو۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو روزے اور نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا کرو، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا حق ادا بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ پیارے دوستو، ایسا لگتا ہے کہ اس رمضان ماہ میں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ عید کی آمد پر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کیا جائے، لیکن صد افسوس کہ آج کل اکثر مسلمان عید حقیقی کا مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ اس عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بہودہ نقش نگار بلکہ نعوذ باللہ جانداروں کی تصویروں والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ جن کے اندر انسان کی نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے،
اور رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں۔ گناہوں بھرے محفلوں، گندے کھیلوں اور ناچ گانوں اور فلموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دل کھول کر وقت اور دولت دونوں کو خلاف شریعت برباد کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان اور حیوان میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ عقل اور تدبیر ہے۔ پیارے دوستو، حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت کے ماتحت نہیں ہوتی، بلکہ خلافت انسان کے، بلکہ انسان کو تو دنیاوی کل کے بعد آخرت کے کل کی بھی فکر ہوتی ہے، بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہی ہے جو آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور ہماری زندگی سیرت محمدی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔